اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا، اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو۔ کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گے۔ اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، نیز ہر قسم کے گناہ کو اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی یہ تنبیہ کر دی تھی کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے وہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے۔ یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اسی طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، اسی لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا۔ اللہ فرمائے گا کہ سبھی کا عذاب دگنا ہے لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے۔ اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہ ہوئی، لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ لوگوں یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے۔ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ لوگوں یہ ہے جنت، تم جو عمل کرتے رہے ہو ان کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں۔ اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے اور جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے۔ اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ سلام ہو تم پر۔ وہ اعراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا۔ اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے۔ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا۔ اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں
जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना कर रखा हुआ है और जिनको दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल दिया है। चुनाचे आज भी हम उनको उसी तरह भुला देंगे जैसे वो इस बात को भुला बैठे थे कि उन्हें इस दिन का सामना करना है और जैसे वो हमारी आयतों का खुल्लम खुल्ला इनकार किया करते थे। और हकीकत यह है कि हम इनके पास एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जिसमें हमने अपने इल्म की बुनियाद पर हर चीज़ की तफसील बता दी है और जो लोग ईमान लाएं उनके लिए वो हिदायत और रहमत है। अब ये काफिर इस आखिरी अंजाम के सिवा किस बात के मुंतज़िर हैं जो इस किताब में मज़कूर है। हालांकि जिस दिन वो आखिरी अंजाम आ गया जो इस किताब ने बताया है, उस दिन ये लोग जो इस अंजाम को पहले भुला चुके थे ये कहेंगे हमारे परवरदिगार के पैगंबर वाकई सच्ची खबर लाए थे। अब क्या हमें कुछ सिफारशी मुयस्सर आ सकते हैं जो हमारी सिफारिश करें, या क्या ऐसा हो सकता है कि हमें दोबारा वहीं दुनिया में भेज दिया जाए ताकि हम जो बुरे काम पहले करते रहे हैं उनके बरखिलाफ दूसरे नेक अमल करें। हकीकत यह है कि ये लोग अपनी जानों के लिए सख्त घाटे का सौदा कर चुके हैं और जो देवता उन्होंने घड़ रखे हैं उन्हें उस दिन उनका कहीं सुराग नहीं मिलेगा। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने सारे आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया। वो दिन को रात की चादर उड़ा देता है, जो तेज रफ्तारी से चलते हुए उसको आ दबोचती है। और उसने सूरज और चांद तारे पैदा किए हैं जो सब उसके हुक्म के आगे राम है। याद रखो कि पैदा करना और हुक्म देना सब उसी का काम है। बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो तमाम जानों का परवरदिगार है। तुम अपने परवरदिगार को आजिज़ी के साथ चुपके चुपके पुकारा करो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। और जमीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद बर्पा ना करो और उसकी इबादत इस तरह करो कि दिल में खौफ भी हो और उम्मीद भी। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक लोगों से करीब है। और वही अल्लाह है जो अपनी रहमत यानी बारिश के आगे आगे हवाएं भेजता है, जो बारिश की खुशखबरी देता है, यहाँ तक कि जब वो बोझ बादलों को उठा लेती हैं तो हम उन्हें किसी मुर्दा जमीन की तरफ हंका ले जाते हैं, फिर वहाँ पानी बरसाते हैं और उसके जरिए हर किस्म के फल निकालते हैं। इस तरह हम मुर्दों को भी जिंदा करके निकालेंगे। शायद इन बातों पर गौर करके तुम सबक हासिल कर लो। और जो जमीन अच्छी होती है उसकी पैदावार तो अपने रब के हुक्म से निकल आती है और जो जमीन खराब हो गई हो उससे नाकिस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसी तरह हम निशानियों के मुख्तलिफ रुख दिखाते रहते हैं मगर उन लोगों के लिए जो कदरदानी करें। हमने नूह को उनकी कौम के पास भेजा, चुनाचे उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। यकीन जानो मुझे सख्त अंदेशा है कि तुम पर एक जबरदस्त दिन का अजाब ना आ खड़ा हो। उनकी कौम के सरदारों ने कहा, हम तो यकीनी तौर पर देख रहे हैं कि तुम खुली गुमराही में मुब्तला हो।